ذرا تصور کریں، عرب کا ایک وسیع و عریض صحرا اور ایک جان لیوا تعاقب جاری ہے۔ یہ کہانی صرف بھاگنے اور بچنے کی نہیں، بلکہ یہ ایک مقابلہ ہے دنیاوی طاقت اور اللہ کی تقدیر کے درمیان۔ یہ صرف ایک عدد نہیں ہے، یہ ہے 100 اونٹ۔ اس زمانے میں اتنی بڑی دولت کا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مکہ کے قریش نے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ پکڑنے والے کے لیے یہی بے مثال انعام رکھا تھا، اور ظاہر ہے اتنے بڑے انعام کی لالچ نے کئی لوگوں کو اپنی طرف کھینچا۔ ان میں ایک شخص تھا سراقہ بن مالک، کوئی عام آدمی نہیں بلکہ ایک ماہر شکاری اور کھوجی۔ دولت کی یہی چمک اسے صحرا کی تپتی ریت پر لے آئی، جہاں آخرکار اسے دور سے اپنا شکار نظر آ ہی گیا۔ اور اب تعاقب شروع ہو چکا ہے۔ سراقہ کا گھوڑا ہوا سے باتیں کر رہا ہے، فاصلہ تیزی سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہر لمحے کے ساتھ وہ ان دو مسافروں کے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی حضرت ابو بکر کے۔ خطرہ اب بالکل سر پر تھا۔ پیچھے دھول کا ایک طوفان اٹھتا دیکھ کر حضرت ابو بکر کی آواز میں ایک فطری گھبراہٹ ہے۔ انہیں لگ رہا ہے کہ بس اب سب کچھ ختم۔ ان کا خوف ان الفاظ میں ڈھل جاتا ہے، لیکن دوسری طرف منظر بالکل مختلف ہے۔ یہاں گھبراہٹ کا کوئی نشان تک نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑ کر دیکھتے بھی نہیں، بلکہ چہرہ مبارک بالکل پرسکون ہے۔ وہ صرف آسمان کی طرف رخ کر کے اپنی حفاظت اس ذات کے سپرد کر دیتے ہیں جس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے۔ اور اسی دعا کے بعد وہ ہوتا ہے جس کی کوئی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ اس سخت پتھریلی زمین پر ایک ایسا واقعہ ہونے والا تھا جو عقل کو دنگ کر دے۔ سوچئے ذرا، سراقہ کا گھوڑا پوری رفتار سے قریب آ رہا ہے اور اچانک اس کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں گھٹنوں تک دھنس جاتے ہیں، ایسے جیسے کسی نرم ریت نے اسے پکڑ لیا ہو۔ لیکن وہاں تو پتھریلی زمین تھی، یہ آخر ہو کیسے سکتا تھا؟ سراقہ زمین پر گرتا ہے۔ اس کے ذہن میں صرف حیرت ہے، خوف ہے، اور یہ احساس کہ یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے۔ اسے فوراً سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کا مقابلہ کسی انسان سے نہیں بلکہ کسی اور ہی طاقت سے ہے۔ اور بس اسی ایک لمحے میں پورا کھیل ہی پلٹ گیا۔ جو شکاری تھا اب وہ التجا کر رہا ہے۔ سراقہ اپنی جان کی امان مانگتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ نہ صرف وہ خود لوٹ جائے گا بلکہ پیچھے آنے والے ہر شخص کو بھی راستے سے بھٹکا دے گا۔ جب سراقہ کے لیے دوبارہ دعا کی جاتی ہے اور اس کا گھوڑا آزاد ہو جاتا ہے تو اس وقت، اس نازک لمحے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے ایک ایسی بات کہتے ہیں جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئے۔ ذرا اس بات پہ غور کیجیے۔ ایک شخص جو اپنا شہر چھوڑ کر جا رہا ہے، جس کا تعاقب کیا جا رہا ہے، وہ اپنے دشمن کو اس وقت کے سب سے بڑی سپر پاور فارس کے بادشاہ کسریٰ کے خزانوں کا وعدہ کر رہا ہے۔ یہ بات تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی تھی۔ سراقہ کا رد عمل ظاہر ہے وہ تو حیران رہ گیا، اسے یقین ہی نہیں آیا۔ اس نے پوچھا، کسریٰ؟ بادشاہوں کا بادشاہ کسریٰ؟ ایک صحرا میں رہنے والا معمولی کھوجی اور فارس کے بادشاہ کے شاہی کنگن؟ یہ بات اس کی سمجھ سے بالکل باہر تھی۔ خیر، وقت گزرتا گیا۔ سراقہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ بعد میں اس نے اسلام بھی قبول کر لیا، اور اس طرح اس عظیم الشان پیشگوئی کے پورا ہونے کا وقت بھی قریب آنے لگا۔ کئی سال بیت گئے۔ اس پیشگوئی اور اس کے پورا ہونے کے درمیان ایک لمبا عرصہ گزر گیا۔ پھر حضرت عمر بن الخطاب کے دور میں مسلمانوں نے فارس کی طاقتور سلطنت کو فتح کر لیا اور وہاں سے بے شمار مال غنیمت مدینہ پہنچا۔ اور پھر وہ دن آ ہی گیا جب مدینہ میں فارس کے خزانے کھولے گئے تو ان میں وہی مشہور بھاری سونے کے کنگن بھی تھے، وہی کنگن جن کا ذکر برسوں پہلے صحرا کی تنہائی میں کیا گیا تھا۔ یہ کنگن دیکھتے ہی اس وقت کے خلیفہ حضرت عمر کو فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بات یاد آ گئی۔ انہوں نے اسی وقت حکم دیا کہ سراقہ کو بنایا جائے، جو اب کافی بوڑھے ہو چکے تھے۔ اور پھر تاریخ نے وہ منظر دیکھا۔ حضرت عمر نے وہ کنگن اٹھائے اور سراقہ کے ہاتھوں میں پہنا دیے۔ ایک ایسی پیشگوئی جو سالوں پہلے صحرا کی تنہائی میں انتہائی مشکل حالات میں کی گئی تھی، وہ سب کے سامنے لفظ بلفظ پوری ہو چکی تھی۔ تو
یہ کہانی ہمیں ایک بہت اہم سوال کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ ایک طرف دنیا کی طاقت، دولت اور لالچ تھی، اور دوسری طرف صرف ایمان اور اللہ پر یقین۔ تو پھر اصل طاقت کا سرچشمہ کیا ہے؟ دنیاوی اسباب یا پھر اللہ پر توکل؟